بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصیر الاسلام کے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو۔ ربیع الاول کے مہینے کی آمد ہے جو کہ مسلمانوں کے لیے بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں میرے اور آپ کے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس دنیا میں اسلام مقبول ہوا اور دنیا نور کی روشنی سے چمک اٹھی۔ تو عزیز دوستو، ماہ ربیع الاول کی بابرکت ساعتوں کی نسبت سے ایک چھوٹا سا وظیفہ لے کر آیا ہوں، جس کی برکت سے آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، رزق میں برکت ہوگی، ہر قسم کی بندش ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہر جائز دعا قبول فرمائے گا، ہر نیک مقصد کے لیے یہ عمل مفید ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک ہماری ہر نئی ویڈیو آسانی سے پہنچ سکے۔ تو وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں کہ عمل کرنے کا بہتر وقت کون سا ہے اور وظیفہ کرنا کیسے ہے۔ عزیز دوستو، وقت کی بات کریں تو اس وظیفے کا مناسب وقت ماہ ربیع الاول کے پہلے جمعہ کو عشاء کے بعد کا وقت ہے، اور اگر کوئی اس دن نہ کر سکے تو ماہ ربیع الاول میں کسی رات بھی کیا جا سکتا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور جب آپ لوگ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے صرف 21 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ لوگ بغیر بسم اللہ کے باقی 20 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہر بار بسم اللہ پڑھیں گے تو وہ بھی اچھا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یعنی کہ 1 تسبیح استغفر اللہ کی کرنی ہے۔ دوستو، استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں، آپ جو بھی دعا پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو کوئی دعا بھی نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ جب آپ 100 مرتبہ استغفر اللہ کی دعا پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ پہلا عمل ہوا۔ اس کے بعد آپ لوگ دعا بھی مانگ سکتے ہیں۔ جو آپ کی دعا ہے، آپ جس حاجت کے لیے اس عمل کو کر رہے ہیں، آپ نے اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے، اور اس عمل کے لیے آپ لوگ دعا گو رہیں۔ اس کے بعد ایک اور عمل جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ بعد میں سورۃ الملک پڑھنی ہے۔ حدیث پاک میں سورۃ الملک کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 دنوں کے لیے یہ 30 آیتیں کافی ہیں، اور جب بھی اس کا پڑھنے والا مرتا ہے تو یہ سورت اللہ کے حضور جھگڑا کرتی ہے، میرے پڑھنے والے کو بخش دیا جائے یا پھر مجھے قرآن سے نکال دے، کیونکہ یہ اختیار خود اللہ تعالیٰ ہی نے اس سورت کو دیا ہے۔ تو یہ صرف مسلمانوں کی تعلیم کے لیے بنایا گیا ہے کہ یہ سورت اللہ سے جھگڑا کرتی ہے۔ تو میرے بھائیو، اس سے سورت کی شان و شوکت کا پتہ چلتا ہے، لہٰذا اس سورت مبارکہ کو کم از کم 1 مرتبہ اول آخر درود ابراہیمی کے ساتھ پڑھ لیں۔ اس کے پڑھنے کی برکت سے آپ کا پورا مہینہ بہت ہی امن و سلامتی والا گزرے گا۔ یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ خیر و برکت کے لیے بھی کر سکتے ہیں، امن و سلامتی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، محتاجی سے بچنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے سوا آپ لوگ ہر قسم کی محتاجی سے بچے رہیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں بے برکتی رہتی ہے، لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے، تو اس مقصد کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اولاد نافرمان ہے تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ بڑا مفید ہے۔ اللہ تعالی ہمارے مقاصد میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں تک شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔